سبحان اللہ. الحمد لله الذي لا يخلو بذاته القائلون. سبحان اللہ. ولا يحصي نعماءه العادون. سبحان اللہ. ولا حقه المجتهدون. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه المقربين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة سبحان اللہ. سبحان اللہ. والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. سبحان اللہ. دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دن کا ہے ماجرا. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے کہا بلغ العلا بکمالہ. سن کر کلام معتبر کہنے لگے حضرت عمر
کشف الدجى بجماله سبحان اللہ عثمان پیکر جود و سخا حسنت جمیع خصاله سلوات کے لائق ہیں وہی صلو علیہ وآلہ محمد سر قدرت ہے رمز ان کی تو کیا جانے محمد سر قدرت ہے رمز ان کی تو کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر خدا سے تیرے نبی سے تیرے منہ دکھاور تو صدقے خدا سے محمد بڑھاور تو صدقے سبحان اللہ بے شک عزیزان مکرم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم دی دربار قربان دے ہدیہ نذرانہ عقیدت از کرن تو بعد محترم سامعین و حاضرین اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم نال انہی بے بہا نعمت کے احسان دے نال آج کے جمعۃ المبارک دے بابرکت باعظمت اور سعادت والے دین دے اندر تمام احباب جمع ہے رب لم یزل اپنے حبیب دے صدقے نال ساری حاضری کو اپنے بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمانا چاہتے ہیں آمین یا رب العالمین انہی کو سارے واسطے برکتیں اعلیٰ رحمتیں اعلیٰ تے نعمتیں اعلیٰ بناوے سبحان اللہ اور تمام احباب دی تمام حاضرین دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے آمین آمین عزیزان مکرم تمہارے سامنے سورۃ بقرہ دے وچوں ایک آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتے رب کریم کی بارگاہ وچ دعا ہے باری تعالی میں کو حق تے سچ علامت دی توفیق عطا فرمائے ول قرآن دے پیغام دے مطابق سب زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آج دا جو سارا موضوع ہے وہ ہے کہ اسلام دے اندر خدمت انسانیت دا کتنا ثواب ہے کہ جڑا شخص انسانیت کی خدمت کرے دے جڑے اندر جذبہ تعاون ہوئے جڑا اپنے مال کو اللہ دی راہ دے وچ خرچ تے صرف کرے اسلام دے وچ
ایسے شخص دا کیا مقام ہے اور اسلام ایسے شخص دے بارے کیا نظریہ رکھے گے کہ جڑا اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ اور صرف کرے. جڑی آیت پڑھی ہے بے نیاز ارشاد فرمانے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، فرمایا ایمان والے ہو. خطاب کنا کو ہے؟ ایمان والے ہو. فرمایا ایمان والے ہو مما انفقوا مما رزقناکم، فرمایا اللہ نے جڑا تو آپ کو رزق دیتے، اللہ نے جڑی تو آپ کو دولت دیتی ہے، اللہ نے جڑا تو آپ کو مال دیتے، انفقوا ان دے وچوں خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. فرمایا ہن خرچ کر گنو، فرمایا دنیا میں خرچ کر لو، خرچ کرنا ہے تو ہن خرچ کرو. اے نہیں کہ وقت گزر وجے، ٹائم لنگ وجے، میدان حشر برپا تھی وجے، ول والے ذہن آوے کہ ہن صرف کرا، ہن خرچ کرا. فرمایا نہیں، اونی آمن کو پہلے خرچ کر گنو. فرمایا یوم اللہ بیع فیہ، اونی جنن کہیں دا کوئی سودا قابل قبول کہنا ہو سی، ولا خلہ، اور اونی کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری کم کہنا سی، ولا شفاعہ، اونی متن تسا آکھو جناب اسا دولت چاہ کے، پیسے چاہ کے، شفاعت کروا کے، سفارش کروا کے جناب اللہ کی بارگاہ وچوں چھٹکارا حاصل کر گنسوں. فرمایا اونی یہ جگہ نہیں. فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر جڑے وہ ظالم ہیں. ظالم کیا مطلب؟ کہ اپنی جان تے ظلم کریں گے. گویا اہل ایمان کی شان ہے، اہل ایمان کا مقام ہے، اہل ایمان کی عظمت ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے. سبحان اللہ. خدمت انسانیت کی خدمت کریں گے. وہ یہ نہیں دے دے کہ جنہیں وہ صرف کریں دے پہ ہیں ان نال سارا مفاد کیا مقصود ہے. آج کئی لوگ صرف کریں دے، خرچ کریں دے، لیکن اپنا مفاد بھی نال مد نظر رکھیں دے. جڑا خرچ اللہ کی رضا واسطے ہوئے، جڑا صدقہ و خیرات اللہ کی رضا واسطے ہوئے، انسانیت کی خدمت واسطے ہوئے، تو او قابل قبول ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی دا اگر مطالعہ کتاب ہے، آپ دی سیرت دا مطالعہ کتاب ہے، تو اے چیز اولین نظر آتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ غریبے تے، مسکینہ تے، یتیمہ تے، بیویاں تے، بے سہارا تے ہمیشہ آپ نے صرف کیتے، خرچ کیتے. منصب نبوت تے فیض سیمن کو پہلے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشہور و معروف ہیں مکہ دے اندر کہ آپ غریباں کی مدد کریں دے ہیں، یتیماں دا سہارا بن دے ہیں، جنہاں دا کوئی سہارا نہ ہوتا کملی والے آقا کریم وہ دا سہارا بن دے سی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے پیغام رسالت پہنچایا، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کفار مکہ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینین، آپ حوصلہ دے دو حضور کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا حضرت خدیجہ فرمینی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا پریشان کیوں تھی نے وے، غم زدہ کیوں تھی نے وے، تسا تا غریبے دی مدد کرنا لہی ہے، لوگوں تے پریشانیاں آمن، تکلیفاں آمن، مسائب آمن، نوائب آمن، تسا ان دے وچ لوگوں دی مدد کرنے وے، تعاون کرنے وے، انہیں دی بیمار پرسی کرنے وے، انہیں دی عیادت کرنے وے، لوگوں دے دکھ دور کرنے وے، جنہاں تواڈی عادات اے ہیں بل تو لوگ تکلیف کیوں پہنچے سے۔ گویا کہ اسلام کا بہت اہم عنصر جڑا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جد کی خدمت کرنا۔ جڑے شخص کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں، اگر وہ کئی پریشان حال شخص دی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اسلام کو مسلمان نہیں آتا۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جڑا خود اپنے واسطے پسند کرے وہ اپنے بھرا واسطے بھی پسند کرے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے، صحیح الکامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جو اپنے واسطے پسند کرے دے وہ اپنے بے بھرا واسطے بھی پسند کرے، صحیح ایمان ہے۔ ایسا معاشرہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ ہر کوئی الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، افراتفری کا عالم آگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ سارے دلوں نے چوں جذبہ انسانیت، خدمت انسانیت کا جذبہ کم تھی گئے، لوگ درد بڑھن کا جذبہ کم تھی گئے، تکلیف پریشانیاں کم آمن کا جذبہ کم تھی گئے۔ ای وجہ تم سارا معاشرہ آج بے راہ روی کا شکار ہے، ہر شخص اپنی جگہ تے پریشان ہے۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف آئی یہ ہے کہ اسا ایک بے اور جدا تھی گئے۔ جدید آسائش حیات نے، جدید زندگی نے، ماڈرن طرز حیات نے ساکوں سارے اصل معاشرے کو دور کر دیتے۔ ٹی وی، موبائل ایہو چیزیں ہیں جن کی وجہ تو انسانی تعلقات، انسانی رشتے سمٹ کے رہ گئے۔ جرن اے کہنا ہن انسانی جد دا مقام ہے، لیکن ہم مشین دا دور آ گئے۔ مشین دی ویلیو ہے، انسان دی ویلیو کہنی۔ پہلے انسان دی اہمیت ہے لیکن ہون مشین دی اہمیت، مشینری دور آ گئے۔ یہ واسطے عزیزان مکرم اپنے نوجوانے دے اندر، اپنے بالے دے اندر یہ شعور آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ ایک بے نال تعاون کو بدھاؤ، ایک بے نال اپنے تعلق کو بدھاؤ، بال مان کے سارے مسائل دور تھی سے، یہ سارے اندر پریشانیاں، تکلیفاں، مصیبتاں، گھریلو لڑائیاں، ناچاکیاں، تکلیفاں، ہر شخص اپنی جاتے نفسیاتی طور تے بیماری کا شکار ہے۔ ہر شخص کوئی ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج کو اگر 50 سال پہلے وجہ پہ ڈپریشن کوئی بیماری کہنا آئی، بلڈ پریشر کوئی بیماری کہنا آئی، آج پتہ ہی نہیں چل رہا انسان بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر آئے تھے یا لو تھے مر گئے،
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسانیت کا جذبہ جڑا ہے وہ ختم تھی گیا، انسانیت کا تعاون جڑا ہے وہ ختم تھی گیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، بڑی بہترین روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حالت کہ معنی اور مفہوم تا اللہ کی طرف ہوندے لیکن الفاظ حضور دے ہوندے۔ تو حضور اللہ کو روایت فرمینے پہ فرمایا، اللہ عز و جل فرمینے کہ جرن قیامت نہیں ہو سی، ایک شخص کو بلایا ویسی، اللہ فرمے سے یا ابن آدم مرضت فلم توعدنی، فرمایا ابن آدم، اللہ فرمے سے وہ شخص کو، کوئی بھی شخص کی سکتے مثال ہے، فرمایا ابن آدم مرضت فلم توعدنی، فرمایا میں بیمار تھی ہم تے میری عیادت نہیں کی تھی، فرمایا میں بیمار تھی ہم تے میری عیادت نہیں کی تھی۔ وہ شخص عرض کرے سی یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین، فرمایا سی یا رب العالمین، اے پیارے پروردگار میں تیری عیادت کیویں کرے گا، تو تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، تو ساری کائنات دا پروردگار ہے، میں تیری کیویں عیادت کرے گا، تو تو رب العالمین ہے۔ فرمایا سی اللہ عز و جل فرمیسن قال اما علمت ان عبدی فلان مارد فلم توعدہ، فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہے، فلم توعدہ تے ان کی عیادت نہیں کی تھی، فرمایا اگر تو ان کی عیادت کرے گا، ان کی عیادت واسطے وینا، اگر تو اتھا ان کی عیادت کرنے واسطے وینا، فرمایا بل کیا ہوگا، فرمایا انکا لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو مریض دی عیادت کرن وینا تو میں کو نہیں پانا، فرمایا تو مریض دی عیادت نہیں میں کرن گیا، آخر اور بھی تو میرا بندہ ہے، اگر تو میرے بندے دی عیادت کرن وینا تو میں ہوں دے کول ہوندا، فرمایا تے میرے بندے دی عیادت نہیں کیتی، میں تاں واسطے آدھا پیا کہ میں بیمار تھی ہم تے میری عیادت نہیں کیتی۔ ول فرمیسن یا ابن آدم، اے ابن آدم استطعمتک، فرمایا ابن آدم میں کو بھوک لگی ودی ہے، اللہ فرمیسن اے ابن آدم میں بھوکا ہم، میں کو شدید بھوک لگی ودی ہے، فلم تطعمنی تے میں کو روٹی نہیں کھوائی، فرمایا یا اللہ یا رب العالمین، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پروردگار ہے، تیرے کو روٹی دی کیا ضرورت ہے، فرمایا میں کو ضرورت کیا نہیں، میرا بندہ ایک بھوکا ہے، وہ بھوک دی حالت ہی ستا پہ رہ گئے، اگر تو ان کو روٹی دینا تو میں اے سمجھتا تھا میں کو روٹی دیتی ہے، سبحان اللہ، بل اللہ فرمیسن یا ابن آدم، اے ابن آدم میں پیاسا ہم، میں کو پیاس لگی ودی ہے تے میں کو پانی نہیں پلایا، بندہ عرض کرے سی یا اللہ یا پروردگار عالم، تو تو رب العالمین ہے، تے کو کی میں پانی پلاؤں، فرمایا میرا فلاں بندہ پیاسا ہے، ان کو پانی دی ضرورت ہے، تے ان کو پانی نہیں پلایا، اگر تو کو پانی پلیندہ تو میں ایویں سمجھتا تھا میں کو پانی پلائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا اللہ دے بندے دی خدمت کرنا ایویں ہے جی میں اللہ دی خدمت کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک خدمت انسانیت اے ثواب ہے کہ جڑا شخص اپنے اندر انسانیت دے خدمت کو اجاگر کرے دے اور اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کر کرے دے
کہ میں انسانیت کی خدمت کرے سا رب کائنات بھی ہوں نال تھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کروں تو آپ غریباں دے ناچاراں دے سامان وچے نہان سودے بھی گھنا دے نہان جیویں کہیں کو جڑا مسئلہ درپیش ہوئے آپ تمام خدمات سر انجام دے نہان اسلام دے اندر خدمت انسانیت کا بڑا ثواب ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سلطنت ہے آپ امیر المومنین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں رات دے وقت گشت کرنے والے مدینہ دے گلیاں ہیں ٹر دے ودن دے دے ودن کہ شاید کوئی غریب ناتوا لاچار کوئی بھوکا کوئی پیاسا لوگ امیر کو نہیں دے امیر المومنین کو نہیں آدھے ممکن ہے کوئی ضرورت ہوئے یہ وقت آپ رات کو مدینہ دی گلیاں گشت کریں گے امیر المومنین ہونے تو باوجود یہ اسلام دا سیاسی نظام ہے آپ فرمیتے ہیں کہ اگر امیر رات کو سن بجے تو عوام مشکلات چھوڑی ہے اگر حکومت وقت دا نگران امیر اگر رات کو جاگے تو عوام چین نال سن دی ہے ساری رات آپ گشت کریں دے ہاں ایک جگہ تو نمتے پہ ایک گھر جو رومن کی آواز آنی پہ مائی زارت اتار ہونی پئی ہے بال بھی رونے پہ امیر المؤمنین اندر تشریف فرما گئے نا دروازہ کھڑکائے نے فرمایا مائی صاحبہ کیا وجہ ہے رومن کی آواز کیوں ہے بال تیرے کیوں رونے پہ فرمایا عمر سے عرض کی کہ فرمایا نوجوان سونی شکل والیا تیرے کو کیا دساواں میں کیوں رو دی پیا میرے بال کیوں رو دے پین فرمایا کہیں نہیں تھی گر نہ میں خود کشا کھا دے گی نہ میرے بالے نے کشا کھا دیے فرمایا اتنے جہاں تھی گر نہ میں خود کشا کھا دیے نہ میرے بالے کشا کھا دیے جنرل امیر المؤمنین فاروق اعظم نے گال سنیے امی کو پتہ نہیں کہ امیر المؤمنین آیا کرے فرمایا میں نے عرض کی تے فرمایا سونی شکل نوجوانا سونی شکل والیا دیکھو میں کیا دساں فرمایا کئی جہاں تو میں مکھیا میرے بال بھی مکھے ای مدینہ دے امیر کو پتہ کہنی اسوی تھئی مدینہ وچ رہنے ہیں جن آپ نے گال سنیے کہ ایک مئی صاحبہ انہیں بال ڈکے ہیں کئی جہاں کشا کھا دی نے آپ کا غلام بھی نہ لئی امیر المومنین کی دھار نکل گئی فرمایا لوگوں اپنے غلام کو آکھنے چل پیچھے چل بیت المال کے اندر گئے آپ نے سامان چاہتے سارا کچھ راشن بڑھائے آپ نے خادم میں آ کے امیر المومنین میں بولے ہو میں اپنے کندھے تے رکھ دینا آدھے یار کل میرے کو پوچھا میں سی تیرے کو کیا نہ پوچھتے سلطنت میری ہے بادشاہت میری ہے حکومت میری ہے میرے کو پوچھا ویسی رب تعالی میرے کو پوچھتی امیر المومنین عمر ابن خطاب بادشاہت تیری ہے سلطنت تیری ہے خلافت تیری ہے تیری خلافت کے اندر ایک مئی اپنے بال سمیت بکھی رہ گئی ہے پر میں میرے کو پوچھا ویسی تیرے کو کہنا پوچھے سی ای واسطے سامان میں خود چینا سبحان اللہ امیر المؤمنین خود سامان چاہتے اندازہ کرو کئی مربع میل دا امیر جنہیں نہ تو حضور فرمینے عمر ابن خطاب دے سیت شیطان بھی ڈرتے جنہیں نہ سن کے فارس تے روم دے سلطنت حل میں دیا او امیر المؤمنین اپنے کندھے تے سامان چینے مئی دے گھر وچ ویندے کنی چڑھیں دے بھا بنے دے روٹی پکے دے بھاجی پکا کے پانی کو اپنے ہتھے نال کھوا کے انہیں کو سما کے راضی کر کے والنا دے اے اسلام دا نظام ہے خدمت انسانیت اگر کچھ نہیں ہوئے
تو امیر المومنین کو پوچھو، حضور دے غلاماں کو پوچھو۔ ایک بڑی روایت، امیر المومنین عمر بن خطاب سویرے سویرے منبر تے تشریف فرما ہوئے نے، خطاب فرمانے کھڑے نے، لوگاں نوں عرض کیتے نے، یارو اے دساؤ او کم جڑا ابو بکر صدیق اپنے دور دے اندر کرے نہ ہوئے میں عمر نہ کرے نہ ہوا۔ فرمایا ایک شخص کھڑا تھی گے مجلس دے وچوں، فرمایا عمر بن خطاب، فرمایا اساں ابو بکر صدیق کو دے لیا سے روزانہ اپنے ہاتھ دے اندر کوئی سامان چاہتے ای پہاڑ کی طرف وینے ہم تو آپ کو نہیں دٹھا بڑے وینے ہوئے، فرمایا تو آپ کو سکتے نہیں دٹھا ای پاسے وینے ہوئے۔ ابو بکر صدیق ہر روزانہ وینے ہم کوئی روٹی چاہتے ای پہاڑ کی طرف وینے ہم۔ وردنا کل سویر تھائیے عمر بن خطاب نے نماز پڑھائیے، نماز پڑھا کے گھر گئے نے، روٹی دا برتن تیار کیتے نے، ایک پہاڑی دے وچ گئے، غار دے وچ ایک شخص بیٹھے جن ہاتھ بھی کہنی، لتاں بھی کہنی، اکھی بھی کہنی۔ آپ نے ایک آپ کی دھار نکل گئی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق تیری عظمت تو سلام، تیرے کو اے بھی پتہ ہی لکھا ہے اللہ دا بندہ رہ دے۔ آپ نے روٹی کھولیے، ایک لقمہ جنہ اون نوجوان کو، اون بزرگ شخص کو دیتے جنہ ہاتھ بھی کہنا ہم، پیر بھی کہنا ہم، اکی بھی کہنا ہم، جنہ لقمہ اون مجھ پاتے اون بزرگ دی دھار نکل گئی ہے۔ عمر بن خطاب فرمایا یار رونا کیوں ہے؟ فرمایا امیر المومنین عمر بن خطاب تے کو نظر ہے آنا پہ میرے اکھیاں کہنی، تے کو اے نظر آنا پہ میرے ہاتھ کہنی، تے کو اے بھی نظر آنا پہ میرے پیر کہنی، میں کو لگ دیا جا ابو بکر صدیق کی دنیا چ کہہ نہیں۔ فرمایا او کیویں؟ فرمایا تے کو سارا کچھ نظر آنا پہ ابو بکر کو اے بھی پتہ ہے میرے منہ چ دند بھی کہنی۔ فرمایا او اپنے منہ نال میں کو روٹی چبا کے لقمے نرم کر کے میں کو کھوینے تے جڑا سخت لقمہ کھوائے میں کو پتہ چل گیا ابو بکر صدیق کی تھا کر کہنی لقمہ کھوانا کوئی دیا ہے۔ اے خدمت انسانیت، صحابہ دی زندگی ایسا کو رسے دیے، حضور نے اپنے غلاموں کی اے تربیت کی ہے کہ اگر خدمت انسانیت کرنی ہوئے تو صحابہ کو بردر سکھو۔ اے واسطے عزیزان مکرم اسلام دا عام عنصر ہے کہ انسانیت دی خدمت کرنا، اپنے اندر تہیہ کر گنو، اگر تسا کہیں دی خدمت کرے تو کہیں پریشان آپ دی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پریشانیاں دور فرمائے۔ آج انشاءاللہ سر ایک محترم حاجی ملازم حسین مراد صاحب اللہ کی رضا دی خاطر پروگرام دا انعقاد کی کھڑے اتنا کہ انشاءاللہ صرف لنگر دا انتظام ہو سی، تمام احباب نماز جمعہ کے بعد تشریف رکھے سو لنگر دے اندر اپنی حاضری دیتے رہے سو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ دعا ہے رب تعالی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے